اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی اور صدیوں تک اپنی قوم کو نہایت دردمندی سے تبلیغ فرماتے رہے اور اس کے بدلے سخت اذیتیں برداشت کی، مگر بہت تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں پر قائم رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اب ان پر طوفان کا عذاب آئے گا، اس لیے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اس میں سوار ہو کر طوفان کی تباہی سے بچ سکیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ کشتی سازی کی صنعت سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے وحی کے ذریعے شروع فرمائی تھی اور پہلی بار 3 منزلہ جہاز تیار کیا تھا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں۔ وہ مذاق اس بات کا اڑاتے تھے کہ انہوں نے دوسرے کام چھوڑ کر کشتی بنانی شروع کر دی ہے، حالانکہ پانے کا کہیں دور دور پتہ نہیں۔ یعنی ہمیں اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ عذاب تمہارے سر پر آ چکا ہے اور تمہیں دل لگی سوجی ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ عربی زبان میں تنور سطح زمین کو بھی کہتے ہیں اور روٹی پکانے کے چولہے کو بھی۔ بعض روایات میں ہے کہ طوفان نوح کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا اور پھر کسی طرح نہ رکا،
اور بعض مفسرین نے تنور کو سطح زمین کے معنی میں لیا ہے، اور مطلب یہ بتایا ہے کہ زمین کی سطح سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور پھر ساری زمین میں پھیل گیا، اور اوپر سے تیز بارش شروع ہو گئی، چونکہ طوفان میں وہ جانور بھی ہلاک ہونے والے تھے جن کی انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ کشتی میں ضرورت کے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو تاکہ ان کی نسل باقی رہے اور طوفان کے بعد ان سے کام لیا جا سکے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اور بیٹے تو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، مگر ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے کافر تھا اور کافروں ہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یا تو علم نہیں تھا کہ وہ کافر ہے اور وہ محض یہ سمجھتے تھے کہ اس کی صحبت خراب ہے، یا کافر ہونے کا علم تھا مگر یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس لیے پہلے اسے کشتی میں سوار ہونے کی اجازت مل جائے، یعنی اگر کافر ہے تو اسے ایمان کی توفیق ہو جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سارے گھر والے جو صاحب ایمان ہوں گے انہیں عذاب سے نجات ملے گی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس وعدے کا حوالہ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ وہ کافر ہے اور اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ در حقیقت تمہارے گھر والوں میں شامل ہی نہیں ہے، یہ بات تمہارے علم میں نہیں تھی کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں، اس لیے تم نے اس کی نجات یا ایمان کی دعا مانگی۔ اگلی آیت میں جو ارشاد ہے کہ مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، اس کا یہی مطلب ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اور وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑی کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ ہی رحم فرما دے، وہ ہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو، یعنی قوم کے تمام افراد طوفان میں غرق کر دیے گئے۔ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جو شمالی عراق میں واقع ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے اور اس پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے جو کردستان سے آرمینیا تک پھیلا ہوا ہے۔ بائبل میں اس پہاڑ کا نام ارارات مذکور ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے،
اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، یعنی آپ ہر چیز پر قدرت ہے، یعنی آپ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اگر چاہیں تو اسے ایمان کی توفیق دے دیں، اور پھر ایمان والوں کے حق میں آپ کا جو وعدہ ہے وہ اس کے حق میں بھی پورا ہو جائے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح نے کہا میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہاری جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ سلامتی اور برکتوں کا وعدہ، سلامتی اور برکتوں کا وعدہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے کیا گیا، اس میں قوموں کا لفظ استعمال کر کے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ اس وقت تھوڑے سے ہیں لیکن ان کی نسل سے بہت سی قومیں پیدا ہوں گی اور دین حق پر قائم رہیں گی، اس لیے سلامتی اور برکتوں میں وہ بھی شریک ہوں گی۔ البتہ آخر میں یہ فرمایا گیا کہ کچھ قومیں ان کی نسل میں ایسی آئیں گی جو دین برحق پر قائم نہیں رہیں گی، لہٰذا انہیں دنیا میں کچھ عرصے لطف اٹھانے کا موقع دیا جائے گا، لیکن ان کا آخری انجام ان کے کفر کی وجہ سے یہی ہوگا کہ وہ دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت نے دو حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ نہ صرف آپ کو بلکہ قریش اور عرب کے غیر اہل کتاب میں سے کسی کو پہلے معلوم نہیں تھا، اور آپ کے پاس اس کو اہل کتاب سے سیکھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہے، اس سے آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ملتی ہے۔ دوسرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے جس تکذیب اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس واقعے کے ذریعے آپ کو اول تو صبر سے کام لینے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو شروع میں سخت مشکلات پیش آئیں مگر آخر انجام انہی کے حق میں ہوا، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر ان لوگوں پر غالب آئیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔